اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس وقت درس قرآن کا الحمدللہ ہمارا جو یہ بابرکت سلسلہ جاری ہے، اس میں گزشتہ ہفتے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 اور 239 کے تعلق سے باتیں عرض کی گئی تھیں۔ یہ دونوں ہی آیات مبارکہ خاص طور سے نماز کے متعلق تھیں۔ الحمدللہ ان آیات کی روشنی میں نماز کے بہت اہم مسائل، باتیں، نماز کی اہمیت، یہ ساری باتیں ہمارے یہاں مذاکرے کے اندر آئی ہیں۔ آج کی اس مجلس میں جو ابھی کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں مگر بڑی اہم اس آیت کی روشنی میں باقی ہیں، پہلے وہ انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو تمام باتیں صحیح سے سمجھنے کی اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آیات جو آج ہماری درس میں ہیں، ہم اور آپ 2 ہفتوں سے یہ آیات سن رہے ہیں کہ نماز کا عنوان ان آیات میں موجود ہے، اور نماز کی اہمیت، نماز کی تاکید کتنی ہے، اللہ رب العزت نے ان باتوں کو ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ پچھلے ہفتے ایک بات مختصر سی آئی تھی کہ نماز اگر قضا ہو جائے تو قضا نمازوں کے ادا کرنے کا مسئلہ۔ پھر اتفاق سے اس ہفتے میں اتوار والے دن درس میں تھا، تو وہاں پر قضا نمازوں کے تعلق سے کچھ مضامین عرض کیے، تو ارادہ یہ ہوا کہ مضمون چونکہ بہت اہم ہے اور یہاں پر آیت مبارکہ ہماری نماز کی چل بھی رہی ہے، اس لیے کچھ قضا نمازوں کے تعلق سے ان باتوں کو یہاں درس کے اندر بھی ذکر کر دیا جائے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات، ہم اور آپ سارے آیت کی روشنی میں تو یہ سمجھ چکے کہ اللہ نے کہا کہ نمازوں کو ان کے وقت میں پابندی کے ساتھ میں ادا کرو۔ ٹائم ہونے کے بعد میں نماز کا پڑھنا ضروری ہے، اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے، یہ ہر بندہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہماری بعض مرتبہ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے پچھلے ہفتے یہ بتایا تھا کہ جو قضا نمازیں ہیں انہیں کس کس ٹائم آپ ادا کر سکتے ہیں، یہ ایک مسئلہ آیا تھا۔ ہم نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ قضا نماز کو ادا کرنے کے لیے شریعت نے ہر وقت اجازت دی ہے، بس 3 ٹائم ہے جس میں قضا کو ادا کرنا منع ہے۔ بس یہ اصول یاد رکھیے گا، 3 وقتوں میں منع ہے۔ سب سے پہلا کون سا وقت؟
فجر کی نماز کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے اشراق کے ٹائم تک جو 15-20 منٹ ہے، یہ وہ ٹائم ہے کہ شریعت نے کہا کہ ان اوقات میں آپ اپنی قضا نمازیں نہ پڑھیں۔ یہ 15-20 منٹ کا ٹائم، اس میں آپ کو اپنی قضا نمازیں نہیں پڑھنی۔ پہلا وقت تو یہ ہے۔ دوسرا وقت کون سا ہے جس میں قضا نماز جائز نہیں پڑھنا؟ دوسرا وقت ہے جسے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے زوال کا ٹائم۔ حالانکہ یہ اصل زوال کا لفظ نہیں ہے، میں یہ مسئلہ پہلے ذکر کر چکا ہوں، لیکن اس وقت میں اس زبان میں بتا رہا ہوں جو مشہور ہے۔ یعنی زوال کا جو وقت ہے اس میں آپ اپنی قضا نمازیں نہ پڑھیں، شریعت نے منع کیا۔ زوال کے ٹائم کا مطلب کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ یعنی جو ظہر کا اسٹارٹ ہے، شروع ٹائم ہے، اس سے پہلے کے لگ بھگ 20 منٹ، جو ظہر کی شروعات ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ کرنا ہو کہ یہ زوال کا جو وقت ہے یہ کب ہے، اس کا بہت آسان طریقہ ہے۔ کہیں بھی جنتری میں، کہیں بھی آپ بس یہ دیکھ لیں ظہر کا ٹائم شروع کتنے بجے ہو رہا ہے۔ جتنے بجے ظہر کا شروع ہو رہا ہے اس سے 20 منٹ پہلے تک کا جو ٹائم ہے وہ آپ زوال کا سمجھ لیں۔ پورے یہ 20 منٹ لگتے نہیں ہیں زوال میں، احتیاطاً یہ 20 منٹ شمار کیے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سمجھیے ذرا، اگر ظہر کا ٹائم لکھا ہے کہ 12:30 پر شروع ہو رہا ہے، اگر ظہر کا ٹائم 12:30 پر شروع ہو رہا ہے تو اب آپ جو نماز کا منع کا ٹائم ہے، زوال کا وقت ہے جس میں نماز نہیں پڑھنی، وہ کب سے جوڑ لیں؟ 12:10 سے۔ کب تک؟ 12:30 تک، یہ 20 منٹ۔ یہ میں نے آپ کو بہت آسان کر کے بتایا۔ پچھلی بار میں نے جو الفاظ تھے وہ تھوڑے مشکل تھے تو لوگوں نے بعد میں سوالات کیے کہ یہ آپ نے جو دوپہر کا ٹائم بتایا وہ زیادہ سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے میں اسے اور آسان کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں لگے گا۔ موبائل میں آپ اگر نماز کے اوقات کو دیکھتے ہیں تو جو اس میں ٹائم آ رہا ہے کہ اتنے بجے ظہر کا ٹائم شروع ہے، اس سے 20 منٹ پہلے، بس اس وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ بہت آسان رہے گا آپ کے لیے سمجھنا اور حساب لگانا۔ ورنہ اس میں بھی ہمارے ہاں لوگ بہت زیادہ الجھن میں رہتے ہیں کہ کب ہوگا زوال، کب ہے کب نہیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں 12 بجے زوال ہے، یہ ہماری پرانی عورتوں کا فتویٰ ہے۔ کیا؟ کتنے بجے زوال؟ 12 بجے۔ 12 بج گئے، بس اب نمازیں نہ پڑھو، اب سب بند کر دو۔ بھائی 12 میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، 12 بجنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل ہے زوال کا۔ ہاں اگر کبھی مان لیجئے ظہر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 12:15 بجے، تب اس زمانے میں 12 بجے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ظہر کا ٹائم ہو رہا ہے 12:30 بجے تو 12 بجے نماز پڑھنا کوئی منع نہیں ہوگا، بندہ اس وقت میں نماز پڑھ سکتا۔ تو یہ قضا جس وقت میں منع ہے میں اس کی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ کتنے اوقات ہو گئے؟ 2۔ تیسری جو منع کی گئی قضا نماز ادا کرنا وہ ہے مغرب کی اذان سے 10 منٹ پہلے۔ مغرب اگر 5:10 پر ہو رہی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، یا 6:10 پر اگر مغرب ہو رہی ہے تو 5 بجے یا 6 بجے کے بعد پھر نمازیں نہ پڑھی جائیں۔
اذان مغرب سے 10 منٹ پہلے کوئی سی آپ قضا نماز نہ پڑھیں. بس یہ 3 ٹائم منع ہے. اس کے علاوہ جتنا بھی وقت ہے قضا نماز ہر ٹائم میں جائز ہے. بھائی سب کو سمجھ میں آ گیا؟ تو قضا نمازیں ہمیں کتنے ٹائم نہیں پڑھنی؟ سب بولو بھائی 3. نمبر 1، جب کون سا وقت ختم ہو؟ فجر کا. کب تک؟ جب تک اشراق کا ٹائم نہ ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2، کون سا ٹائم؟ زوال کا. اور زوال کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا ظہر کے وقت کے شروع ہونے سے کتنے منٹ پہلے؟ 20 منٹ پہلے کا ٹائم. اس وقت میں نمازیں نہ پڑھیں. تیسرا میں نے بتایا کہ نماز قضا نہیں پڑھنی آپ کو. کب؟ مغرب کی اذان سے 10 منٹ پہلے. بس اس کے علاوہ ہر ٹائم جائز ہے. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، بڑی اہم ہے. وہ بھی کیا؟ کہ اگر آپ کی عصر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی ہے اور ابھی آج کے دن کی ہماری عصر باقی ہے اور مغرب کی اذان میں 5 منٹ رہ گئے ہیں، آپ اپنی اسی دن کی عصر پڑھ سکتے ہو. وہ پڑھنی منع نہیں ہے. صرف ایک وہ نماز اس ٹائم پڑھی جا سکتی اور کوئی سی نہیں. بھائی یاد رہے گا، مغرب کی اذان میں 4 منٹ باقی ہیں. کوئی سنت جائز نہیں پڑھنی، کوئی نفل نماز جائز نہیں، کوئی پچھلی قضا جائز نہیں. لیکن اگر اسی دن کی عصر آپ نے اب تک نہیں پڑھی ہے، مغرب کی اذان سے 2-4 منٹ پہلے بھی آپ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو پڑھنی چاہیے اسی دن کی عصر. لیکن اگر مان لیجئے عصر قضا ہوئی آپ کی آج، اب سمجھئے گا ذرا، جواب آپ نے دینا ہے. عصر قضا ہوئی آپ کی کب؟ آج. اور کل کو مغرب سے 5 منٹ پہلے آپ وہ عصر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، قضا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ادا آپ کا کرنا جائز نہیں ہوگا. شریعت نے اس کو منع کیا. اب سمجھ میں آ گئے سب کو؟ یہ سارے پہلو میں نے الحمدللہ عرض کر دیے تاکہ ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح سے رہے کہ ہمیں کب کب ادا کرنی ہے. اب اس کے بعد میں 1-2 باتیں بطور مثال میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں تاکہ مسئلہ ہر اینگل سے کلیئر ہو جائے. فجر کی اذان ہوئی، آپ نے 2 رکعت سنتیں پڑھ لی، اور 2 رکعت سنتیں پڑھنے کے بعد آپ نے گھڑی میں دیکھا کہ ابھی فجر کی جماعت کھڑی ہونے میں 10 منٹ ہیں. تو آپ نے سوچا کہ لاؤ اپنی قضائے عمری میں سے، قضا نمازوں میں سے کوئی سی ایک آدھ نماز میں پڑھ لوں. بتائیں آپ حضرات، کیا فجر کی سنتوں اور فجر کے فرض کے بیچ میں قضائے عمری کی کوئی سی نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی جائز ہے. کچھ آئی آوازیں اب بھی ناجائز کی، کچھ ہے ایڈوانس مفتی. اب یہاں پہ آپ کے لیے قضائے عمری پڑھنا جائز ہے، یہاں منع نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہو. کیونکہ میں نے وہ اصول سمجھا دیا کہ قضائے عمری جو منع ہے وہ صرف ان 3 اوقات میں، اس کے علاوہ کہیں پر بھی منع نہیں ہے. اسی طرح ایک اور مثال، عصر کی نماز سے آپ فارغ ہوئے اور آپ کے پاس میں وقت ہے، گھر پہ گئے، اہلیہ چائے بنا رہی ہے، اتنے چائے بنے،
آپ نے سوچا کہ لاؤ میں کچھ قضائے عمری ادا کر لوں، عصر کے فرض پڑھنے کے بعد آپ اپنے گھر پر چائے بننے کے دوران قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مغرب سے 10 منٹ پہلے کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ 10 منٹ آ گئے وہ والے جو مغرب سے پہلے والے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اس وقت میں قضا نماز ہمارا پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ بھائی سمجھ گئے؟ کوئی حرج نہیں۔ میں یہی کہا کرتا ہوں یہاں پر آپ بولے، بچہ جو ہے نا جب چلتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بچہ پہلے دن نا دوڑتا نہیں ہے، 2 قدم چلے گا، گرے گا، لڑکھڑائے گا، پھر کھڑا ہوگا، چوٹیں لگیں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن چلے گا۔ ہمیں اور آپ کو یہاں پہ تقریریں نہیں ہو رہی ہیں، بیانات نہیں ہیں، یہ تو سبق ہے ہمارے، ہمیں بولنا ہے، غلط بھی بولیں چاہے تو پھر جب صحیح ہم اسے کریں گے نا تو وہ ساری زندگی یاد رہے گا، ساری زندگی کا سبق ہوگا۔ اس لیے یہاں پہ خاموش رہنا غلطی ہے، غلط بولنا غلطی نہیں ہے۔ خاموش بندہ بیٹھا ہے وہ غلط ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا، یہ بڑے اہم مسئلے، الحمدللہ یہ قضا کا تو یہ معاملہ میں نے عرض کر دیا۔ اسی پر اب ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ ہم لوگوں کو جتنے بھی مسلمان یہاں بیٹھے ہیں سب مخاطب ہیں ہمارے، اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنے کی بھی تو فکر کرنی چاہیے۔ قضا نمازیں کیسے ادا ہوں گی اس کی فکر کون کرے گا؟ کتنا نازک مسئلہ ہے، اور نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کتنی تاکید ہے، اور ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر اتنے بڑے مجمع میں ڈھونڈا جائے مشکل سے 4-5 بندے ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک ایک نماز بھی ہماری قضا نہیں ہے، مشکل سے 4-5 بندے۔ چلو قضا ہو گئی تھی تو بعد میں تو پڑھنی تھی نا۔ اب ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، ہم 20 سال کے ہو گئے، 25 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، اس کے بعد اللہ نے دین کی سمجھ دی، دین کا شوق ہوا، اب آپ ماشاءاللہ باتیں سن رہے، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، وہ بہت اچھی بات ہے، مبارک ہے یہ عمل، لیکن پچھلا حساب کیسے کریں گے، اس کی فکر کب ہوگی؟ عرض مجھے سب سے یہ کرنا ہے، جتنے حضرات یہاں پہ موجود ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، اس کا اہتمام کیجئے کہ اپنی زندگی کی نمازوں کو ادا کرنا شروع کیجئے، جتنی بھی آپ کی نمازیں قضا ہیں ان کا حساب لگائیے۔ اور حساب کیسے لگے گا؟ آسان طریقہ تھوڑا پریکٹیکلی میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو، پھر آپ اپنا جوڑ لیجئے گا۔ مثال کے طور پر ایک درمیانی عمر لے لیتے ہیں کہ آپ کی عمر 30 سال ہو گئی، آپ نے ارادہ کیا کہ اب میں آگے سے نمازیں ساری پڑھوں گا اور جو میری پیچھے کی ہیں ان کا بھی حساب فائنل کروں گا۔ تو کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے آپ یہ کریے کہ ایک بار آرام سے بیٹھ جائیے اور اندازہ لگائیے کہ مان لیجئے آج ہم 30 سال کے ہیں اور ہم بالغ ہوئے 14 سال میں یا 15 سال میں، جتنے میں بھی ہم بالغ ہوئے۔ مردوں کا بالغ ہونے کا مطلب مرد کے بدن سے مادہ منی کا نکل جانا، جس عمر میں بھی یہ کیفیت پائی جائے گی، آپ بالغ ہیں، 12 سال کے ہوں یا 13 سال کے ہوں یا 14 کے ہوں،
جب بھی یہ کیفیت آپ کے ساتھ میں پائی گئی ہوگی آپ اسی وقت سے بالغ ہیں اور اسی دن سے آپ پہ نماز فرض ہیں. اور عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے بالغ ہونے کا مطلب ان کو پیریڈ شروع ہو جانا. جس دن، جس وقت، جس عمر میں فرسٹ ٹائم انہیں پیریڈ آئیں گے اسی دن سے شریعت انہیں بالغ مانے گی. چاہے وہ بچی 11 سال ہے، 12 سال ہے، 13 سال ہے، میٹر نہیں کرتا. مرد کے اندر وہ علامت اور لڑکی کے اندر یہ علامت جس دن پالی جائے گی وہ بالغ ہے، اور اسی دن سے اس پہ نماز اور روزہ فرض ہے اور اس کا حساب اسی دن سے لگے گا. البتہ اگر لڑکے میں بالغ ہونے کی جو علامت ہے وہ نہیں پائی گئی، یا لڑکی کے اندر جو علامت ہے وہ نہیں پائی گئی اور ان کی عمر 15 سال ہو گئی، تب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب چاہے علامت ہے یا نہیں ہے ہر حال میں تم بالغ ہو. 15 سال کے بعد ہر بندہ بالغ ہے. اب سمجھنا یہ ہے، مان لیجئے کوئی 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا اور آج عمر ہے 30 سال. بیٹھ کے اندازہ لگائیں کہ میں نے اپنی زندگی میں فجر کتنی پڑھی ہے. 15 سال کے اندر کتنی فجر پڑھی ہوں گی، کتنی چھوڑی ہوں گی، ایک آئیڈیا لیجئے. پھر ظہر کا اندازہ لیجئے، پھر عصر کا، پھر مغرب، پھر عشاء. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدھ نماز ہم نے زیادہ پڑھی ہے اور ایک آدھ کبھی پڑھی ہی نہیں ہے، فجر میں کبھی غلطی سے بھی نہیں گئے، تو کوئی سی نماز کی گنتی زیادہ ہوگی، کسی کی کم ہوگی. ایک آئیڈیا لیجئے، اندازہ. اور وہ لینے کے بعد میں نوٹ کر لیے فجر اتنی، ظہر اتنی، عصر اتنی، مغرب اتنی، عشاء اتنی، اور جتنی بھی آپ کی بنے. مثلا 500 آپ کی فجر بنی، اسے 600 کر دیجئے، تھوڑا سا بڑھا دیجئے. جو آپ کا آئیڈیا ہے اس کو ہلکا سا بڑھا دیجئے. جو بھی نماز آپ کی جتنی ہے اس کو ہلکا سا بڑھا کر کے مان لیجئے، اور اس کی گنتی اپنے پاس درج کرنے کے بعد بس اب اسے ادا کرنے پہ لگ جائیے. اور ادائیگی میں ایک بات میں بتا دوں، نمازیں 5 نہیں 6 پڑھی جائیں گی. کتنی نمازیں؟ 6. جب آپ قضا پڑھیں گے فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 اور 3 وتر، یہ بھی قضا ہوں گے. یہ سب آپ جوڑ کے رکھ لیں اور پھر ادا کرنا شروع کریں. کیسے ادا کریں گے؟ اب فجر پڑھیں، ظہر پڑھیں، کبھی عصر پڑھیں. کیسے پڑھنا ہے؟ بہت آسان طریقہ، سنیے گا سارے حضرات. سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان 5 نمازوں میں سے پہلے ایک نماز کو پکڑ لیں کہ میں پہلے مثلا فجر نپٹاؤں گا. اب اگر فجر لکھی ہیں 1500 فجر، اب سب سے پہلے میں یہ 1500 پڑھوں گا. ابھی ظہر کا کھاتا بند ہے. کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دھوکہ نہیں لگے گا کبھی بھی. آپ کو ذرا سا ٹائم ملا، کھٹ سے آپ کے دماغ میں سیٹ ہے مجھے فجر کی قضا پڑھنی ہے. جہاں ذرا سا ٹائم ملا ایک دم سے 2 رکعت کی نیت باندھ لی، ذرا سا ٹائم ملا 2 رکعت پڑھ لی، ذرا سا ٹائم ملا 2 رکعت، اور نیت ہوئی ہے. نیت کیا کر رکھی ہے آپ نے؟ جب بھی نیت باندھیں بس یہ سوچ لیں کہ زندگی کی پہلی فجر پڑھ لو، تو وہ جب پہلی والی ادا ہو جائے گی اس کے بعد والی پہلی بن جائے گی. آپ بس یہی سوچ کے پڑھتے جائیں، آپ کی وہ فجر ادا ہوتی چلی جائیں گی. پورے دن جب بھی ٹائم ملے فجر پڑھیے، فجر میں ٹائم ملے فجر پڑھیے، ظہر میں ٹائم ملے ظہر میں بھی فجر پڑھیے، عصر میں ٹائم ملے تب بھی فجر پڑھیے، مغرب میں پڑھے تب بھی فجر پڑھیے، عشاء میں پڑھے تب بھی فجر پڑھیے. اور پورے دن آپ نے جتنی فجر پڑھی ہے روزانہ اس کو نوٹ کر لیں. آج میری فجر 20 نمازیں ہو گئیں،
1500 میں سے 20 گھٹ گئی، اب اگلے دن پھر ٹارگٹ پھر لگ جائیے اس پر کہ مجھے یہ 1500 پوری کرنی، مثال کے طور پہ۔ بھائی میرے سمجھ رہے ہیں نا سب؟ بہت آسان طریقہ ہے، آپ اس طرح اپنی نمازیں پڑھیے، جب ساری فجر نمٹ جائیں پھر ظہر شروع کر دیجئے، فجر میں بھی ٹائم ملے ظہر پڑھیے، ظہر میں بھی ظہر پڑھیے، عصر میں بھی ظہر پڑھیے، مغرب میں بھی ظہر کی قضا کیجئے، عشاء میں بھی ظہر کی قضا کیجئے، پھر عصر پہ لگ جائیے، پھر مغرب پہ لگ جائیے، پھر اس کے بعد عشاء پہ لگ جائیے، پھر وتر پر لگ جائیے، اور جب جا کر کے آپ کے اسی انداز میں وتر بھی پورے ہو جائیں، اس کے بعد الحمدللہ آپ کا کھاتا ختم، اب آپ بن جائیں گے پکے سچے نمازی۔ اب دعوت کر دیجیے، یہ ہے خوشی کا موقع، یہ ہے خوشی کا موقع۔ سہارنپور ہی کے ایک صاحب، ایسے افراد موجود ہیں، آپ یقین مانیں، یہ جو ہمیں اتنی باتیں بتانے کی موٹیویشن ملتی ہے، اس کی وجہ سب سے بڑی کون لوگ بنتے ہیں؟ وہ حضرات جو ان باتوں پہ عمل کر کے پھر اپنی کارگزاری سناتے ہیں۔ کیسا اثر ہوتا ہے اس کا طبیعت پر۔ یہی شہر کے ایک بندے، عمر ان کی 50 سال سے بھی اوپر، میرا ایک مرتبہ بیان ہوا، انہوں نے بیان سنا، ضعیف انسان، انہوں نے اسی دن ارادہ کر لیا میں ایسے نمازیں ادا کروں گا، اور ادا کرنی شروع کی۔ 1500-2,000 ان کی ڈائری میں فجر نوٹ تھی، انہوں نے وہ ادا کرنی شروع کی، 5 وقت کی نمازیں ادا کی۔ پھر جب وہ فارغ ہو گئے، ایک مرتبہ میرے پاس آئے، آ کے کہا کہ جی دعوت کرنی ہے آپ کی۔ تو میں نے کہا کہ بھائی ابھی ذرا فرصت نہیں ہے، کچھ وقت کے بعد میں آپ کہیے گا تب آئیں گے انشاءاللہ۔ پھر میں نے کہا کہ ویسے کس عنوان سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی حضرت آپ نے یہ بات بتائی تھی، میں نے عمل کیا، الحمدللہ اب میری زندگی کی ساری نمازیں مکمل ہو چکی۔ لاک ڈاؤن سے پہلے سے وہ پڑھ رہے تھے، ابھی ہفتے 10 دن پہلے انہوں نے اپنی یہ بات سنائی۔ آپ مسلمانوں یقین مانو، خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، ایک بندہ کوئی 10 لاکھ روپے بھی لا کے رکھے، زندگی میں وہ سکون اور وہ خوشی نہیں مل سکتی جو ان ضعیف انسان کے اس جملے سے خوشی حاصل ہو۔ اور میں نے اس وقت میں سوچا، میں نے تو خالی بتایا تھا، انہوں نے کیا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی۔ جس نبی نے یہ کہا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نبی کو اس بندے سے کتنی محبت ہوگی، وہ نبی کیسا خوش ہوگا۔ اور وہ رب جس نے قرآن کے ہر رکوع کے بعد میں نماز 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 کا آرڈر دیا ہے، وہ اللہ ان سے کتنا خوش ہوگا۔ یہ چیز بندے کو سوچنی چاہیے۔ تو ایسے افراد ماشاءاللہ ہیں اسی معاشرے میں جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایسے ہی کچھ اللہ کے یہ نیک بندے ہیں، سارا نظام اللہ نے ان لوگوں کی برکتوں سے چلایا ہوا، ورنہ گندگی، گناہ، مکاریاں ہم لوگوں نے کیا کم کر رکھی ہیں۔ لیکن کچھ ہیں اللہ کے ایسے پیارے بندے، نہ جانے کیسی کیسی قربانیاں اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، آسان ہوگا 55-60 سال کے قریب کی عمر میں جا کر کے اور 2-2 ہزار ایک نماز پڑھنا، 10,000 ملا کر کے ان کی 5 وقت کی نماز بنتی۔ انہوں نے ساری ان کو ادا کیا، کتنی محنت پڑی ہوگی، لیکن بہرحال ہیں اللہ کے بندے۔ اس لیے میں نے آپ سب سے درخواست کی ہے، بھائی خدا کے لیے آپ اس کام پہ لگیے، اور یہ خالی کہنے کی بات نہیں ہے، عمل شروع کیجئے۔ اللہ نے چاہا جب آپ اپنی پچھلی نمازوں کو ادا کرنا شروع کریں گے،
اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آگے آپ کو چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوگی. جو بندہ اپنی پچھلی پڑھ رہا ہے نا وہ آگے نہیں چھوڑے گا کیونکہ اسے پتا ہے پیچھے کا حساب بھاری کتنا. بھائی کریں گے سب ہمت انشاءاللہ, ارادہ کریں. کتنا پیارا دن ہماری زندگی کا وہ ہوگا کہ بندہ یہ کہے گا کہ میری زندگی کی ساری نمازیں ادا ہو گئیں, اب میرے ذمے نماز باقی نہیں بچی. کیسا پیارا دن ہوگا. تو یہ چیز مجھے عرض کرنی تھی کہ نمازوں کی پابندی خالی یہی نہیں کہ ہم آگے, ہم پیچھے کا بھی حساب فائنل کرنے کی کوشش کریں. قضا کے اوپر اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اپنے بھائیوں سے عرض کرنا چاہیے کہ نہ معلوم اللہ کسے توفیق دے اور کون اس کام کو شروع کر دے, تو انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا. اور جب آپ یہ ادا کریں, ایک بات میں عرض کر دوں آپ سب سے, اس میں دو چیزیں کریں. ایک کام تو یہ ہے کہ نفل نمازیں چاہے کم کر دیں. کیا مطلب؟ دیکھیے فجر کی 2 سنتیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, انہیں نہیں چھوڑ سکتے. ظہر میں 2 سنتیں, بعد میں 4 پہلے پڑھنی ہی ہے. عصر کے اندر کوئی سنت ضروری نہیں ہے. مغرب کے بعد 2 ضروری ہیں, عشاء کے بعد 5 ہیں. بھائی 5 ہی ہیں نا؟ ہاں دیکھیے کیسے کہہ رہے ہیں جی, کیونکہ ساری زندگی ماشاءاللہ یہ جو مردوں کی ٹیم ہے نا یہ 5 ہی پڑھتی ہے. یہ تو جانتے ہی نہیں 5 سے اوپر, اور ایک دم کہہ رہے ہیں جی 5 ہی ہے, کیونکہ ہم نے پڑھنی ہی نہیں 5 سے اوپر. ہاں جو عورتیں بیٹھی ہیں ان میں ایسی ہوں گی, یقیناً ہوں گی انشاءاللہ کچھ خواتین ایسی, یا آپ نے بھی جو اپنی والداؤں کی عمر کی عورتیں دیکھی ہوں گی. جو آج کل کی ٹین ایجرز ہیں ان کا تو بس اللہ ہی مالک ہے, لیکن جو پرانی عورتیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ عشاء میں 17 رکعت پڑھتی تھی. غور کیا ہوگا کہ جناب ان کا مصلی بچ گیا تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا. 17 رکعتیں کل ملا کے پڑھنی ہے. لیکن اب وہ دور کہاں, اور مردوں کو تو شاید یاد بھی نہ ہو 17 ہوں گی کیسے. بہرحال عرض میں یہ کر رہا کہ نفلیں کم کر دیں, یعنی زیادہ نفلیں نہ پڑھیں, بس وہ پڑھیں جو ضروری ہیں جو میں نے بتایا. اس کے علاوہ جتنا بھی ٹائم ملے اپنی قضا پڑھتے رہیے, قضا پڑھتے رہیے. نیت بھی میں نے بتا دی, طریقہ بھی سمجھا دیا, سب بتا دیا, انہیں پڑھیں. اور دوسرا کام کیا کریں, اس میں بھی میں اور آسان کر دوں, اور آسان طریقہ کیا, اس میں آپ یہ کیجئے گا کہ جب آپ قضائے عمری یہ والی پڑھ رہے ہو ان کو بھی مختصر کر دیں. کیا مطلب مختصر کرنا؟ رکوع میں جانے کے بعد 3 بار پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم, آپ کر دیجئے اسے 1 بار. کتنی بار؟ 1 بار. سجدے میں جانے کے بعد 3 بار سبحان ربی الاعلی, آپ کر دیجئے اسے 1 بار. اخیر رکعت میں التحیات, التحیات کے بعد درود, پھر درود کے بعد دعا, یہ سب پڑھا جاتا ہے. آپ التحیات پڑھیے, التحیات کے بعد درود پڑھیے. اتنا کتنا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمت اللہ. بس فارغ. یعنی درود کے اندر بھی آپ اس کا ایک حصہ لے لیں, ایک حصہ چھوڑ دیں, اور جو دعا ہے اسے بھی چھوڑ دیں. یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کی قضا نمازیں جلدی ادا ہونے کے قریب آ جائیں.
لیکن ان مسئلوں کا یہ مطلب نہ لے لینا کہ قضا تو پڑھنی شروع نہیں کی، جو پڑھ رہے ہیں ان میں شارٹ کٹ شروع کر دیا۔ ہماری پبلک جو ہے نا بہت جینیس ہے، بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں۔ میں نے بتایا یہ کسی اور مقصد سے ہے، لیکن مجھے اندازہ ہے مس یوز ہو سکتا ہے یہ قانون، تو اس لیے درخواست کر رہا ہوں کہ جب آپ پچھلی پڑھ رہے ہیں تب کریں، اور اگر نہیں پڑھ رہے پچھلی فی الحال والی چل رہی ہیں، خدا کے لیے انہیں پورا پورا چلنے دیں، ان میں کٹوتی نہ کریں۔ سمجھ گئے سب حضرات؟ تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ کرے وہ دن آئے کہ ہم اور آپ مکمل نمازی بن جائیں۔ اس کے بعد آگے بڑھیں۔ اگلی چیز اب ہے دوسرا مسئلہ، وہ بھی بڑا اہم ہے۔ کیا ہے دوسرا؟ چونکہ نماز پر یہ دونوں آیتیں ہیں، نماز کی پابندی، تو نماز کی پابندی کے تعلق سے تو یہ قضا نماز کا مسئلہ عرض کیا۔ دوسرا ہے ان آیتوں میں یہ مسئلہ کہ اگر کبھی عذر ہو تو اللہ نے کہا نماز اعلیٰ کوالٹی کی نہیں، تو اس سے ہلکے درجے پر آپ پڑھ سکتے ہو۔ یہ ہے آیت نمبر 239 میں 239 میں۔ اب اس آیت کے اندر وضاحت جو ہے وہ ہو چکی ہے، لیکن یہ اعلیٰ کوالٹی سے نیچے کوالٹی والا ایک مسئلہ سمجھ لینا ہے کہ نماز ہمارے لیے کن حالتوں میں کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، کن حالتوں میں بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، کن حالتوں میں کرسی پر پڑھنا جائز ہے، اور کن حالتوں میں لیٹ کر کے پڑھنا جائز ہے۔ اب اس کا اصول شریعت نے کیا بیان کیا ہے وہ اب میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے اور ہم سب کو رات دن پیش آنے والی بات ہے، جو ہم سب کے سامنے پیش آتی رہتی ہے، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ تو یہ نماز کے اندر رعایت کا مسئلہ کیا ہے، اس کی تفصیل وہ سنیے۔ نماز کے اندر قیام کرنا یعنی نماز کھڑے ہو کر کے پڑھنا یہ فرض ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ یہ مسئلہ ہے فرض اور واجب نماز کا۔ سنت کے اندر اور نفل نماز میں آپ اگر بیٹھ کر کے بھی نماز اپنی پڑھ لو گے، سنت اور نفل اگر بیٹھ کر کے بھی پڑھو گے تب بھی ہو جائے گی، ثواب کم ہوگا لیکن ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو میں مسئلہ بتانے جا رہا ہوں یہ فرض اور واجب، فرض اور واجب نماز میں قیام کرنا یعنی کھڑے ہونا، یہ کیا ہے بولو بھائی؟ فرض ہے۔ سمجھیے گا یہ اچھی طرح۔ اب اگر کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بہت سارے عذر ہیں لوگوں کو لگے ہوئے، نہیں کھڑا ہو سکتا، تو شریعت نے یہ کہا کہ اگر آپ مثلا عشاء کی 4 رکعت ہیں، 2 میں آپ کھڑے ہو سکتے ہو، 2 میں نہیں ہو سکتے، تو شریعت یہ کہتی ہے 2 میں آپ کھڑے ہو جاؤ اور پھر جب نہیں ہو سکتے تب بیٹھ جاؤ۔ لیکن جتنی نماز آپ کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہو وہ کھڑے ہو کر کے پڑھنا فرض ہے۔ اگر ہم 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھ سکتے تھے اور 2 رکعت ہم بیٹھ کے پڑھتے، لیکن ہم نے 4 رکعتیں بیٹھ کے پڑھ لی تو ہماری فرض نماز ادا نہیں ہوگی، وہ نماز ہماری ادا نہیں ہوئی، وہ دہرانی پڑے گی۔ جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا کھڑا ہونا یہ لازم ہے اور فرض ہے، اور وہ قیام کرنا پڑے گا، سب سے پہلی بات۔ دوسری چیز، اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن سہارا لے کر، مثال کے طور پر جیسے یہاں مسجد میں کسی کو کھڑے ہونا ہے
کہ کھڑا تو ہو جاؤں گا لیکن مجھے پیٹھ کے پیچھے کھمبے کا سہارا چاہیے، یوں ٹیک لگا کے پیچھے بالکل آرام سے. بھائی سمجھ رہے ہیں؟ پیچھے مطلب کسی کھمبے سے، دیوار سے، دروازے سے پوری طرح سے ٹیک لگا کے کھڑا ہوگا، ایسے ہاتھ لگ پکڑ کے. شریعت یہ کہتی ہے ٹیک لگا لو لیکن کھڑے ہو کے نماز پڑھو. اگر تم نے ٹیک نہیں لگایا اور بیٹھ کر کے پڑھ لی تب بھی نماز نہیں ہوگی. ٹیک لگاؤ اور کھڑے ہو کے نماز پڑھو. یہ مسئلے سنیے گا. میں ایک تو آیت میں یہ بات آئی ہے اور دوسری اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آج کل فیشن چل گیا، ہر دوسرا بندہ کرسی لے کے بیٹھ جاتا ہے مساجد کے اندر. ہر بندہ جسے دیکھو ذرا سا کوئی مسئلہ ہوا اور کرسی کے اوپر سب سے پہلے آ گیا. تو کرسی پہ کب آنا ہے کب نہیں آنا اس کا مسئلہ پتہ ہونا چاہیے کہ نماز میں شریعت نے ہمیں کس ترتیب پر احکامات دیے. تو میں نے بتایا کہ تھوڑی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں تو بولو بھائی تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ. ٹیک لگا کے کھڑے ہو سکتے ہو تو ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاؤ. اور یہاں تک مسئلہ سن لیجئے آپ سارے حضرات. اگر کوئی بندہ ایسا ہے اسے یہ لگتا ہے کہ میں ہاتھ میں چھڑی لے کر کے ڈنڈا لے کر کے کھڑا ہو جاؤں گا، شریعت کہتی ہے پھر ہاتھ میں ڈنڈا ہی لے کے کھڑا ہو. آپ کہیں گے کہ پھر تو وہ ایک ہاتھ، ہاں کوئی حرج نہیں، نیت باندھے اللہ اکبر کہے اور اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے لے، اس پر سہارا لگا لے اور ایک ہاتھ یہاں رکھ لے. بس ایک ہاتھ سے اپنی لاٹھی لے کے کھڑا ہے اور ایک ہاتھ یوں رکھا ہے. اگر ہو سکتا ہے کھڑا ڈنڈا لے کر کے ہی کھڑا ہوگا. اگر اس نے ڈنڈا نہ لیا اور بیٹھ کر کے نماز پڑھی نماز نہیں ہوتی. بھائی سمجھ رہے ہیں سب؟ مطلب یہ نکلا کہ جتنا ممکن ہو سکے، جہاں تک ہو سکے آپ کو قیام کرنا ہی کرنا ہے. جب تک کوئی بھی چانس ہے آپ قیام کر کے نماز پڑھیں. اس کے بغیر اگر آپ نے نماز پڑھی تو پھر ہماری نماز ادا نہیں ہوتی. تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ہو جائے گی. دیوار کے سہارے سے ٹیک لگا لو، ہو جائے گی. ہاتھ میں ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاؤ، نماز ہو جائے گی. لیکن اگر یہ چیزیں کر سکتے تھے اور نہیں کی اور بیٹھ کر کے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. کتنا نازک مسئلہ ہے، کتنی اہم باتیں یہ شریعت کی. اور ہمیں اندازہ لگانا چاہیے جو آج ہم ذرا سے بہانے کے اندر عذر کر کے اور چھٹی کر جاتے ہیں. اس کے بعد آگے سنیں. اب اگر کوئی بندہ ایسا ہے وہ بیچارہ کھڑا نہیں ہو سکتا، نہ اپنے سہارے سے، نہ دیوار کا ٹیک لگا کر کے، نہ ہاتھ میں کوئی لاٹھی یا ڈنڈا لے کر کے، کسی بھی طرح نہیں کھڑا ہو سکتا. ایسے بھی ہیں بہت سارے بیچارے مریض نہیں ہو سکتے وہ کھڑے. اب شریعت یہ کہتی ہے، اب سمجھیے گا سارے حضرات، بڑی باریک بات ہے کہ آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھو، بیٹھ کر کے نماز پڑھو. لیکن اب جب آپ بیٹھ کر کے پڑھو گے اور آپ رکوع سجدہ کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو رکوع سجدہ کرو گے. یہ نہیں کہ کھڑے نہیں ہو رہے تو رکوع سجدہ بھی چھوڑ دیا، بس اشارے کر رہے ہیں. اگر طاقت ہے رکوع سجدہ کرنے کی تو رکوع سجدہ کرنا ضروری ہے. اور بیٹھ کر کے رکوع سجدہ کیسے ہوگا؟ آپ سب طریقہ دیکھ لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا. مثلا کوئی بندہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کو رکوع کرنا ہے. یہ تو میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، مان لیجئے میں زمین پہ بیٹھا ہوں، اب مجھے رکوع کرنا ہے.
تو رکوع کرنے میں اتنا آگے جھکوں گا کہ میرا جو پیشانی کا حصہ ہے یہ گھٹنے کی سیدھ میں ہو جائے، جو ہمارا گھٹنا ہے اس کی سیدھ میں آ جائے، یہ کہلائے گا رکوع ہو گیا۔ سمجھ گئے سب لوگ؟ یعنی آگے کو اتنا جھکنا ہے کہ ماتھا، پیشانی، فورہیڈ جو ہے ہمارا، یہ ہمارے گھٹنے کی سیدھ میں ہو جائے، یہ رکوع کا طریقہ ہوگا بیٹھ کر کے نماز پڑھنے۔ اور سجدہ جیسے ہوتا ہے سجدہ وہ پوری طرح سے کیا جائے گا، وہ کرنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ ساری بات سننے کے بعد میں، اب آئیے مین بات پر، کوئی آدمی ایسا ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا تو چلو بیٹھ جاؤ، لیکن وہ بندہ رکوع سجدہ کر سکتا تھا، رکوع ایسے جو میں نے بتایا اور سجدہ پورا پراپر طریقے پر، لیکن یہ بندہ بیٹھ گیا کرسی پر۔ سمجھیے گا، یہ بندہ بیٹھ گیا کہاں پر؟ کرسی پر۔ تو شریعت یہ کہتی ہے، اب آپ ہی بتائیے اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، ماشاءاللہ، سمجھ گئے آپ۔ اور اب اس کی نماز کے نہ ہونے کی وجہ کیا بنی؟ یعنی آپ سجدہ تو کر سکتے تھے نا، اگر آپ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے آپ سجدہ کر لیتے، لیکن کرسی پر ہونے کی وجہ سے آپ کا سجدہ چھوٹ گیا۔ اس وجہ سے یہ بندہ اگر کرسی پر اپنی نماز کو پڑھے گا تو شریعت یہ کہتی ہے نماز ویلڈ نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی، وہ نماز معتبر نہیں۔ اس لیے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کرسی پر کون بندہ بیٹھے گا۔ کرسی پر اب وہ بندہ بیٹھ سکتا ہے جو بیچارہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، نیچے سجدہ بھی نہیں کر سکتا، اسے بیٹھ کر کے ہی نماز پڑھنی ہے۔ رکوع سجدے کا بھی بس ہلکا سا اشارہ کرے گا، وہ سجدے میں نہیں جا سکتا۔ شریعت اس کو کہتی ہے کہ اب آپ چاہے زمین پر بیٹھ جاؤ یا چاہے کرسی پر بیٹھ جاؤ، آپ کی نماز دونوں طرح جائز ہے۔ بھائی میرے سمجھ گئے یا نہیں آپ سب؟ یعنی وہ بندہ کرسی پر جائے جو بندہ سجدے کی طاقت نہ رکھتا ہو، سیدھے الفاظ میں یہ بات ہو گئی۔ اور جو بندہ بھی سجدہ کر سکتا ہے، طاقت ہے اس میں سجدہ کرنے کی، پھر وہ کرسی پر بیٹھے گا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تو بس کرسی پر بیٹھ جاؤ، کھڑا نہیں ہوا جاتا تو زمین پر بیٹھ کر سجدے کے ساتھ نماز پڑھو، یہ ہے طریقہ۔ ہاں اگر زمین پر بیٹھ کر سجدہ بھی نہ ہو سکے تب شریعت نے کہا ہے کہ اب آپ کہیں پر آ جاؤ، کرسی پر آ جاؤ، کیونکہ زمین پر بھی خالی آپ بیٹھے ہی ہو، رکوع سجدے کا خالی اشارہ کر رہے ہو، تو اب چاہے نیچے بیٹھ جاؤ چاہے کرسی پر بیٹھ جاؤ، بات برابر ہے۔ اور جب آپ بیٹھ کر کے کرسی پر یا زمین پہ خالی اشارہ کریں گے تو پھر اس میں جتنا اشارہ آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں وہ اشارہ سجدے کا کریں گے اور اس سے ہلکا سا کم رکوع کا اشارہ کریں گے، پھر وہ آپ کی باڈی پر ہے آپ کتنا کر سکتے ہو۔ بھائی میرے سب کو سمجھ میں آ گیا؟ اب کرسی کے مسئلے میں تو ڈاؤٹ نہیں رہا نا، کلیئر ہو گیا؟ کرسی کے اوپر نماز کون پڑھے گا؟ بولو بھائی، جو بندہ سجدہ نہ کر سکے، اور اگر سجدے کی طاقت ہے تو پھر زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی جائے گی، کرسی پر بیٹھ کے نماز جائز نہیں ہوگی۔
یہ ساری باتیں الحمدللہ آپ کے سامنے آ گئی. اللہ نہ کرے اگر کوئی اس سے بھی زیادہ بیمار ہو گیا, وہ بیٹھ بھی نہیں پا رہا, نہ زمین پہ اور نہ کرسی پر, وہ لیٹا ہوا ہے. نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. شریعت نے کہا اگر آپ لیٹے لیٹے یوں گردن ہلا سکتے ہو تب بھی آپ نماز پڑھو گے, تب بھی نماز پڑھو گے. اب طریقہ کیا ہوگا ہلکا سا وہ بھی سن لیجئے تاکہ یہ پورا چیپٹر کلیئر ہو جائے کہ عذر میں نمازیں کیسے پڑھنی. کیا طریقہ ہوگا؟ طریقہ یہ ہوگا کہ جو بیمار لیٹا ہے اس کے پیروں کو قبلے کی طرف پھیلا دیا جائے, قبلے کی جانب پیر کر دو اس کے. یعنی جیسے یہاں مسجد میں کوئی ہے تو اس جانب محراب کی طرف اس کے پیر کر دو اور سینہ اس کا ادھر کر دو, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کے پیچھے ایک دو تکیوں کا سہارا لگا دیں, یا جیسے بیڈ وہ آج کل چلتے ہیں نا بیماروں کے کہ آپ انہیں تھوڑا سا گھما کر کے اونچا کر سکتے ہیں, وہ کر دیں. اب وہ سیدھا لیٹا ہے, ہلکا سا سینہ اوپر ہو گیا. طریقہ سمجھ لیجئے گا, وضو کرا دو اگر وضو کر سکتا ہے, ورنہ تیمم. اس کے بعد وہ لیٹے لیٹے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے اپنی نماز شروع کر دے. اس کے بعد تلاوت ہو گئی, رکوع میں جانے کا نمبر آئے گا, وہ سیدھا سیدھا لیٹا ہے, گردن اس کی بالکل سیدھی ہے. اب وہ لیٹے لیٹے گردن کو ہلکا سا آگے کر دے, رکوع ہو گیا. اس کے بعد پھر جب سجدے میں جانے کا نمبر آئے گا, جتنی گردن رکوع کے لیے جھکائی تھی اس سے ہلکی سی زیادہ سجدے کے لیے جھکا دے. بس اس طرح سے اس کی نماز ادا ہو جائے گی. سب سمجھ گئے سارے حضرات؟ یعنی صرف گردن کے اشاروں سے اس نے نماز ادا کرنی ہے اور وہ نماز پڑھے گا. لیکن اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے, نماز اس حالت میں بھی پڑھنی ہے. اس سے اندازہ لگانا چاہیے تاکید شریعت نے کتنی فرمائی ہے نماز کی. تو کہا کہ آپ اس طرح نماز پڑھو. بس یہ لاسٹ سٹیج ہے. اگر کوئی اللہ نہ کرے ایسا ہو گیا کہ اب گردن بھی نہیں ہل پا رہی, تب شریعت نے کہا کہ اب آپ ابھی اپنی نماز کو روک دو, اب نماز ادا نہیں ہوگی, صحت کے بعد دیکھا جائے گا. لیکن ابھی نماز نہیں پڑھنی. اگر گردن کی حرکت بھی نہیں ہو رہی تب جا کر کے نماز کو روکا گیا. تو یہ ہیں سارے وہ مسئلے جو نماز میں عذر کے تعلق سے. اس میں ایک بات یاد رکھیے گا, الحمدللہ یہ بیٹھنے کے, کرسی کے, زمین کے تو ساری باتیں آپ نے سمجھ لی. اب ایک بڑی اہم بات سن لیجئے. ہمارے یہاں ٹرین وغیرہ میں نماز کا مسئلہ آتا ہے. پچھلے ہفتے بھی ہمارے کچھ بھائیوں نے بعد میں ملاقات میں کہا کہ وہ سفر کے دوران کا مسئلہ عرض کر دیں. اور ہمارے لوگ کتنے سمجھدار ہیں. ایک صاحب نے جب میرے سے یہاں ملاقات کی, مسافہ کیا, اس میں انہوں نے کہا ٹرین میں نماز کا مسئلہ بتا دیجئے گا. اور ساتھ میں پتہ کیا کہا, کچھ جگاڑ نکال دینا بیٹھ کے پڑھنے کا. بیٹھے ہیں وہ ہنس رہے ہیں خود بھی. انہوں نے کہا کہ جی کچھ جگاڑ نکال دینا کہ بیٹھ کے صحیح ہو جائے ٹرین میں. بھائی اللہ کے بندو, میں کون ہوتا ہوں شریعت میں مسئلے نکالنے والا؟ یہ ہمارے گھر کی جاگیر نہیں ہے. یہ تو نقل ہوتی ہوئی آئی ہے شریعت نبیوں سے علماء تک. جیسی آئی ہے ویسی ہم نے آپ تک پہنچانی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب مسئلہ کیا ہے وہ سمجھ لیجئے. مسئلہ یہ ہے, ٹرین کے اندر اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں
اور اتنی زیادہ بھیڑ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو شریعت یہ کہتی ہے پھر آپ اس وقت میں نماز نہ پڑھیں، بعد میں جب وقت ملے، جگہ ملے تب پڑھیں، اور اگر نہ ملے جگہ تو بعد میں اس نماز کو قضا کریں۔ لیکن ٹرین میں بیٹھ کر کے نماز جائز نہیں ہے، ٹرین میں بیٹھ کر کے نماز جائز نہیں ہے۔ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں نیت مان لی ٹھاٹ سے، مزہ آ رہا، بڑھیا ٹرین دوڑ رہی اور یہ نیت باندھ کے اوپر بیٹھے اور نمازیں ہماری بڑی ادا ہو رہی ہیں، نہیں، وجہ وہی ہے، قیام فرض ہے، قیام کا کرنا فرض ہے۔ ہاں آپ سنتیں پڑھ لیجئے، نفلیں پڑھ لیجئے، نفلیں پڑھتے جائیے، دلی سے بمبئی 1000 رکعت نفلوں کی پڑھ لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فرض نہیں ادا ہوگا، واجب نہیں ادا ہوگا، کیونکہ قیام فرض ہے۔ اور قیام کا فرض ہونا ختم کب ہوتا ہے؟ جب ہماری باڈی کے اندر کوئی ایسا عذر ہو کہ ہم قیام نہیں کر سکتے، اور یہاں الحمدللہ باڈی کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو باہری مسئلے ہیں کہ جگہ نہیں ہو رہی، بھیڑ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے اللہ کا جو فرض ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر جگہ نہیں ہے نماز روک دیجئے، بعد میں قضا کر لیجئے، لیکن اگر پڑھنی ہے، فرض اگر ادا کرنے ہیں تو کھڑے ہو کر کے ہی ادا ہوں گے، بیٹھے بیٹھے فرض ادا نہیں ہو سکتے۔ بھائی یاد رہے گا سب کو، ایک مرتبہ میں جب پڑھتا تھا، پڑھنے کے زمانے میں اپنے علاقے میں روڈ ویز سے جا رہا، اب بیٹھے میرے پاس ایک صاحب بیٹھے، تھوڑی دیر ہو گئی، انہوں نے کہا نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں نے کہا جی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، انہوں نے کہا چلیے آپ تکبیر پڑھیے، میں اسے دیکھ رہا، میں نے کہا تکبیر پڑھیے، اور بس چل رہی روڈ ویز ہائی وے پہ، کہہ رہا مجھے تکبیر پڑھیے، میں نے کہا یہ کرے گا کیا کرنا ہے آپ کو؟ تکبیر پڑھیے، کیا آپ تکبیر پڑھیے، میں امامت کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہاں؟ کہیں سیٹ پر ہی بیٹھے بیٹھے پڑھیں گے دونوں۔ میں نے کہا او مجتہد صاحب، خدا کے لیے آپ جانو، آپ کا کام جانے، مجھے رہنے دو، مجھے نہ اس میں لگاؤ۔ یہ 5واں امام آیا روڈ ویز میں، چاروں امام کہتے ہیں بھائی ایسے نہیں ہونی نماز، سارے کہتے ہیں کہ نہیں ہونی نماز، قیام فرض ہے، قیام فرض ہے۔ اس نے کہا، اور یہ خالی نماز ہی نہیں، جماعت بھی کر رہا۔ میں نے کہا پھر اور تھوڑا زور سے کہہ دے، جو سارے پیچھے بیٹھے، میں اور تو آگے جا کے بیٹھ جائیں، پوری بسی نیت باندھ لے پیچھے، مسئلہ ہی سارا حل ہو جائے۔ آپ نے وہ مسئلہ سنا تھا نا جو اسی آیت میں آیا تھا پچھلے ہفتے، کہ فرض بھی جنگ کے موقع پر سواری پر جائز تو ہے، لیکن شرط تھی کہ سواری چل نہ رہی ہو، وہ بھی جنگ کے موقع پر۔ اور یہ بیچارہ یا نارمل حالت میں روڈ ویز کے موقع پر جماعت کر رہا ہے بیٹھ کر کے سیٹ میں۔ تو مسئلہ یاد رکھیں، اللہ نے ہمیں جتنا مکلف بنایا ہم کوشش کریں، لیکن اگر نہیں پڑھ پا رہے اللہ بھی پھر ہمیں معاف فرمائے گا۔ پھر جب آپ کو کھڑے ہونے کی جگہ ملے تب پڑھیے، اور اگر نہ ملے تو بعد میں قضا کر لیجیے۔ یہ مسئلہ ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے اور ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ جو آیات ہیں ہماری، ان آیات کے اندر آیت نمبر 238 اور 239 نماز اور نماز کی اہمیت کے مسئلے اللہ نے بیان کیے تھے۔ میں نے یہ ساری باتیں ذکر کر دی جن میں نماز کی تاکید بھی سمجھ میں آتی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو رات دن ہمیں اور آپ کو پیش بھی آتی ہیں
تاکہ جب بھی یہ مسئلے آئے بندہ ان کے مطابق عمل کر سکے. کریں گے سب انشاءاللہ. یہاں جا کر کہ الحمدللہ ہماری یہ آیات پوری ہو جاتی ہیں، اور ان آیات کے تعلق سے جو باتیں اللہ کے شکر سے الحمدللہ وہ تمام باتیں اللہ نے یہاں جا کر کے ہماری پوری کرا دی. اب شروع ہوتی ہیں ہماری آگے کی آیات، جن کا تعارف میں نے پہلے بھی کرایا تھا کہ ان میں اللہ نے واقعات کو بیان فرمایا. آیات واقعات وہ شروع ہونی، لیکن ان کو شروع کرنا میں آج ارادہ نہیں ہے، چونکہ آگے شب براءت کا موقع آ رہا ہے. ایک دو باتیں میں نے پچھلے ہفتے بتائی تھی، ایک دو بڑی علمی باتیں دلائل کے ساتھ میں آج وہ آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، تاکہ اس موقع کے تعلق سے کچھ ہدایات ہمارے سامنے ذہنوں میں آ جائیں. ایک دو باتیں آپ الحمدللہ سن چکے، ایک دو باتیں اب آج سن لیجئے، پھر انشاءاللہ یہ مضمون بھی پورا ہو جائے گا. آپ سب نے شب برات کے تعلق سے بہت کچھ سنا ہوا ہے. اتنی بات تو سب کو پتہ ہے کہ شب براءت الگ ہے اور شب قدر الگ ہے. شب قدر کب ہوتی ہے؟ بولیے نا، آپ تو ماشاءاللہ حافظ ہیں مسئلوں کے. شب قدر کب ہوتی ہے؟ رمضان میں. اور شب براءت کب ہوتی ہے؟ شعبان میں، 15ویں شعبان. یہ شب قدر کی رات نہیں ہے جو 2-3 دن بعد آ رہی ہے، پہلی بات. دوسری، اس بار ہے کب؟ کل بھی میں درس میں تھا، وہاں کسی نے لکھ کے پوچھا کہ جی اس میں تو یہی لکھا انہوں نے کہ شب قدر کب ہے. میں نے کہا آپ نے غلط بندے سے پوچھ لیا، مجھے خود نہیں پتا کب ہے. مجھے کیا پتا شب قدر کب ہے؟ شب قدر تو نبی کو بھی نہیں پتا تھی. پہلے اللہ نے بتائی، پھر بھلا دیا، اور پھر حضور کے بھی ذہن میں نہیں رہی کہ کب ہے. تو یہ کئی سال سے میں بات عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ اکثر لوگ اب سمجھ چکے ہیں، لیکن اس کو یاد رکھا کریں. شب قدر رمضان میں ہوتی ہے، کب ہوگی اللہ جانے. کچھ فکس نہیں ہے، کوئی طے نہیں ہے، اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. اندازے ہیں کہ اخیر عشرے میں ہو سکتی ہے، تاخراتوں میں ہو سکتی ہے، سب آئیڈی ہیں. شب براءت یہ طے ہے، اور اس کا نام ہے براءت. کیا نام؟ براءت، برات نہیں. ہمارے ہاں اسے شب برات، چنانچہ برات والے کام ہی ہوتے ہیں، اسی میں لگ جاتے ساری رات. برات نام ڈالا تو برات والی حرکت ہے. کیا؟ اپنے دوستوں کو فون کریں گے، بھائی قطب شیر قبرستان دیکھ کر آ، کائیں کا بھگونا اترا ہے. حاجی شاہ میں دیکھ کر آ، کیا بٹ رہا ہے. دبنی والے میں دیکھ کر آ، کیا انتظام ہے. وہ وہاں سے فون کرے گا، یہاں حلوہ ہے، یہاں تہاری ہے، پھر چک کے بتا، پھر وہیں جائیں گے. برات ہے نا، برات کی رات ہے تو یہی ہونا ہے. ہم نے اسے شب براءت نہیں برات بنا لیا تو وہی ہو رہا ہے. خدا کے لیے یہ ان حرکتوں والی رات نہیں ہے. قبرستان والے مسئلے کی وضاحت پچھلے ہفتے میں نے کر دی ہے. یاد ہے یا نہیں؟ سب حضرات کو یاد ہوگا کہ حضور نبی بنے ہیں. کتنے سال نبی بن کے دنیا میں رہے؟ بولو بھائی، 23 سال. 23 سال میں کتنی بار قبرستان گئے شب برات پر؟ ایک بار. 22 بار نہیں گئے. تو جو عمل نبی 22 بار کریں وہ سنت ہوگا، یا جو ایک بار کریں وہ ہو جائے گا؟ ہاں، تو اس کا بندے کو دھیان رکھنا چاہیے کہ اصل یہ ہے کہ اس رات کا یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ ہم لوگ قبرستانوں میں جائیں. سیدھی سی بات ہے. اور وہ بھی جو گئے بڑے چھپ کر کے گئے، کسی کو نہ کہا، نہ بتایا، نہ فضیلت بیان کی. پتہ یہ لگا کہ بس حضور کسی مصلحت سے گئے تھے دعا کرنے، کیونکہ مغفرت کی رات ہے. یہ طے ہے، یہ بات ثابت ہے
کہ یہ رات مغفرت والی رات ہے، اللہ مغفرت کرے گا۔ حضور نے کہا لاؤ جا کے ان کے لیے بھی دعا کرو، تو ایک مرتبہ چلے گئے، باقی آپ کبھی نہیں گئے، صحابہ کرام کو کبھی نہیں بھیجا، اس لیے یہ اس رات کی باقاعدہ سنت نہیں ہے۔ جائز تھا کہ کوئی جانا چاہے چلا جائے، کیونکہ نبی سے ثابت ہے، لیکن اب چونکہ لوگوں نے رسم بنا لی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب آپ لوگ اس رات میں قبرستان نہ ہی جایا کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسری پر آ جائیے، کرنا کیا ہے اس رات؟ اس رات آپ نے عبادت کرنی ہے جتنی آپ سے ہو سکے، آسانی کے ساتھ جتنی آپ عبادت کر سکیں وہ کیجئے گا۔ عبادت میں کیا کریں گے؟ کیا عبادتیں؟ نمبر 1، سب سے پہلی عبادت تو میں یہ بتاتا ہوں کہ وہی کیجئے آپ جو ابھی سنا۔ کیا پڑھنی ہے؟ قضاء عمری، پچھلا حساب ادا کریں۔ اب تو بس اس کی فکر میں لگ جانا سب لوگ، اپنی اپنی ڈائری بنائیے، اپنے اپنے موبائل کے اندر کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس میں اپنی نمازوں کا حساب رکھیے۔ سب سے پہلے قضاء عمری کب ہے اس مرتبہ؟ یہ سال چل رہا ہے سن 2025، اس کی جو شب براءت ہے، جمعرات اور جمعہ کے دن کے جو بیچ میں رات ہے وہ ہے شب براءت۔ اس بار جمعرات اور جمعے کے بیچ کی جو رات ہے وہ ہے شب براءت، اور جمعے ہی کو 14 فروری ہے۔ ہنس رہے ہیں نا، دیکھیے ارادے بنا کے رکھ رکھے ہوں گے، ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، خوشیاں چل رہی ہیں، یہ سارے دن خرافات کے چل رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے اس مرتبہ 14 تاریخ روزے میں ہے، کچھ تو رکیں گے حرام کاری سے۔ شب برات اور یہ خاص مبارک دن اسی دن آ گیا۔ اب بھی اگر کسی کو غیرت نہ آئے تو پھر تو آپ امید چھوڑ دیجئے کہ وہ کوئی سدھرنے کا کام کرے گا۔ اور یہ جو دن چل رہے ہر دن منایا جا رہا ہے، ہر دن منایا جا رہا ہے۔ آج بھی عصر کے بعد ایک بیچارہ دل کا مارا بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنی روداد سنا رہا کہ کتنا بیچارہ بچ رہا تھا، روک رہا ہے اپنے آپ کو، لیکن کتنی وہ اذیت سے گزر رہا ہے وہ روداد بتا رہا۔ کہنے لگا کہ آج پرومس ڈے ہے، آج یہ جھگڑا ہوا، آج یہ لڑائی ہوئی اور یہ مسئلہ ہو رہا ہے اور اتنا مشکل پڑ رہا ہے مجھے اپنے آپ کو روکنا۔ عجیب عجیب ڈے نکال رہے ہیں۔ ایک ڈے آ رہا ہے اس کا نام ہے ہگ ڈے۔ کمال ہی ہو گیا۔ اس کو بھی منایا جانے لگا۔ یہ ہگنا موتنا یہ کب سے منانے کی چیزیں بن گئی، لیکن وہ بھی وش کیا جا رہا ہے، مبارک ہو آپ کو۔ بھائی یہ پیشاب پخانے مبارکباد کی چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے جو ماشاءاللہ انگریزی داں طبقہ ہے وہ کہہ رہا ہوگا مفتی صاحب یو ڈونٹ نو، آپ نہیں جانتے اس کے میننگ صحیح کیا ہیں۔ بابو جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، لیکن میں اس لفظ کے ظاہری حلیے سے اس کی برائی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی کن چکروں میں پڑ رہے۔ یہ مجازی محبتیں، مجازی عشق، یہ پیشاب پخانے کی غلاظت سے زیادہ بدتر ہے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کن چکروں میں ہم پڑے، نہ دین کے ہیں یہ نہ دنیا کے، ان کا کچھ نہیں ہونے والا۔ اپنی معشوقاؤں کو انہیں اگر 100 روپے کی چاکلیٹ بھی دینی ہے، یہ نکمے ایسے ہیں ابا کی جیب سے چرا کے لے جا کے دے رہے ہیں۔ یہ آئے ہیں محبت کے دعوے دار، کرنے دھرنے کے کچھ نہیں، ایک نمبر کے نکمے۔
ان کے اللہ پلے نہ دین ہے نہ دنیا ہے، اور آئے ہیں بڑے لیلا مجنوں بن کے کہ میں تجھ پہ فدا ہوں اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، اور چاکلیٹ کے لیے بھی پیسے ابا سے چرا کے لا کے دے رہا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ جو بندہ دین میں ہے وہ تو الگ بات ہے، دنیا کے اندر بھی اگر محنت کے ساتھ میں لگا ہے، میں کہتا ہوں اسے بھی ان واہیات حرکتوں کی فرصت نہیں ہے۔ جو بندہ محنت اور توجہ سے اس میں بھی لگے گا، وہ بھی اپنے کام میں بزی ہے۔ یہ سب چونچلے بازی ہیں نکمے نکھٹو لوگوں کی، جن کے بس کا کچھ نہیں ہے۔ وہ یہ سب ڈرامے بازیاں کرے پھرتے کہ آج چاکلیٹ دے دی، آج یہ دے دیا، آج وہ دے دیا۔ کچھ نہیں ہے ان کی حقیقت، اس لیے بچا کریں، کچھ نہیں رکھا ان چیزوں میں۔ عرض میں یہ کر رہا، اس مرتبہ شب براءت کون سی میں بتائی؟ جمعرات اور جمعے کے دن کے بیچ والی رات، اور روزہ جس نے رکھنا ہے وہ 15 یعنی جمعے کے دن کا، جو رکھنا چاہے، کیونکہ صرف مستحب ہے، سنت کے درجے میں نہیں ہے۔ رکھنا چاہو تو رکھ لو، نہیں رکھتے تو کوئی حرج نہیں۔ عرض مجھے یہ کرنا ہے، اس رات میں ایک تو قضاء عمری ہو گئی، وہ پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، تسبیحات پڑھیے، درود کی، کلمے کی، استغفار کی، جو بھی دل کرے۔ اور ایک خاص چیز جس کی سب سے میری درخواست ہے وہ ضرور پڑھیں، صلاۃ التسبیح۔ اس رات میں ضرور پڑھیے گا، ایک بار صلاۃ التسبیح اس رات میں ضرور پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے میں نے بار بار بتایا ہوا ہے، یاد ہوگا، لیکن بہت سارے ہمارے بھائی اور خاص طور سے اسکول کالج کے ہمارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے نہیں ذہن میں رہتا، ایک بار میں دوہرا دیتا ہوں، آپ سب سن لیں، مذاکرہ کر لیں، تاکہ 2 دن بعد پڑھنی ہے، پرسوں کو انشاءاللہ تو پھر پڑھنا آسان ہو جائے۔ صلاۃ التسبیح کی نیت باندھنی ہے کہ میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بس یہ سوچ کے نیت باندھ لیں۔ باقی اس سے زیادہ نیت بھی ہمارے ہاں صلاۃ التسبیح کی عورتیں نا کاغذ پہ لکھ کے رکھتی ہیں، یہ نیت۔ ارے اتنی لمبی نیت کس نے بتا دی؟ بنا وجہ دنیا بھر کے الفاظ، نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی، اس میں 300 مرتبہ زائد تسبیحات، منہ میرا کعبے کی طرف، پیٹھ میری فلاں محلے کی طرف، اس جگہ، اس کمرے میں، گھر کے برآمدے میں، کمرہ نمبر 2 میں، میرے نیچے مصلی ہے یا چٹائی ہے، دنیا بھر کی نیت کیا کرنی ہے؟ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں، مت پڑھو چکر میں، بہت بھاری پڑ جاتا ہے نیت کا مسئلہ۔ ہر نماز کے ایسے عید میں الجھے پھرتے ہیں، وہ امام صاحب، اور امام بھی پتہ نہیں کیوں بتاتے، میں سخت مخالف ہوں، نیت بتائی کیوں جاتی؟ بھئی سیدھا کہہ دو نا کہ یہ سوچ کے نیت باندھ لو کہ عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، بات ختم۔ وہ بھی نیت بتاتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت کی واجب عید الفطر ماں 6 زائد تکبیروں کے، اور یہ اور وہ، پبلک نا اسی میں الجھی رہتی۔ وہ طریقہ کیا ہے نماز کا وہ نہیں سنتے، وہ نیت میں الجھ جاتے، کیونکہ طریقہ تو پتہ ہے کیسے پتہ کرتے ہیں؟ جب امام اللہ اکبر کہے گا کب ہاتھ اٹھانا کب چھوڑنا، یوں دیکھیں یہ کیا کر رہا، ادھر والا کیا کر رہا، ادھر والا، یہ طریقہ ہے۔ طریقہ سنتے نہیں، نیت میں پھنس جاتے، جبکہ نیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غیر ضروری چیزوں میں کیا پھنسنا؟ میں نے سنا ہے نا، ہمارے استاد بتا رہے تھے کہ ایک بندہ یوں ہی دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا امام نے اللہ اکبر کہا، اس نے کہا کہ لاؤ دیکھو ہاتھ اٹھانے یا نہیں، اس نے ادھر دیکھا تو وہ باندھے کھڑا، اس نے کہا ادھر بھی دیکھ لوں، کنفرم کر لوں کیا کرنا، ادھر دیکھا اس نے یوں اٹھا دیا، اب میں کیا کروں، اس نے یوں کر دیا۔ جمہوری ملک ہے، نہ یہ چھوڑو نہ یہ پارٹی چھوڑو، دونوں کو لے لو،
مکس کر لو کام نا، یہی بہتر ہے، یہاں پہ مل بانٹ کے حکومت زیادہ اچھی ہے، یہ کام ہوتے ہیں پھر۔ تو ضرورت کیا ہے الجھنے کی نیتوں میں؟ شریعت نے کہا بس آپ کیا سوچ لینا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، عید کی نماز، فی الحال آپ صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، صلاۃ التسبیح کی نیت کر لینا کہ بس میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں، 4 رکعت نماز ہوتی ہے، بات ختم۔ اللہ اکبر کہہ کے شروع کریے، اس کے بعد سنیے طریقہ پورا، فٹافٹ نیت باندھ لی، اللہ اکبر کہہ کے آپ پڑھیے سبحانک اللہم و بحمدک پوری آخر تک، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ، پھر پڑھیے جو بھی آپ کو سورت پڑھنی ہے، الم ترى، قل اعوذ برب الفلق، یا جو بھی آپ نے، پہلی میں اعوذ برب الفلق نہ پڑھ لینا کیونکہ 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، تو الم ترى پڑھ لی پہلی رکعت میں، ہو گیا، یہاں تک سیم چل رہا ہے جو آپ کی نماز ہے، کچھ نہیں بدلا۔ اب اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے 15 بار اس تسبیح کو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنی، آگے نہیں۔ کبھی آپ منزل تک لے جائیں ولا حول ولا قوت نہیں، اتنی حدیث سے ثابت ہے، پڑھ کے سنائیے سب، واللہ اکبر، یہاں تک 15 باری سے پڑھنا ہے۔ گننے کا طریقہ بہت آسان ہے، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یوں ہاتھ رکھے رہیں گے آپ جب پڑھ رہے ہیں، اور جو ایک بار پڑھ لیں اسی انگلی کو ذرا زور سے دبا لیں، وہیں پریشر ڈالتے جائیں، 3 بار ہو گیا اس کو اور تیز دبا لیا، چوتھی کو دبا لیا، 5ویں کو دبا لیا، تو ذرا پریشر سے یاد رہے گا کہ کہاں تک کی گنتی ہو چکی ہے۔ پہلے نارمل رکھیے، پھر اسے ایک ایک بار پڑھ کے زور سے وہیں دباتے جائیے تاکہ گنتی یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ 10 تو انگلیاں ہیں، ایک بار پوری ہو جائیں گی، پھر 5 بار گن لیجیے، تو کتنی بار پڑھنی ہے؟ 15۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانے کے بعد میں رکوع کی تسبیح پڑھیں، پھر اس کے بعد 10 بار یہ پڑھیں، کتنی ہو گئی؟ 25۔ پھر کھڑے ہو جائیں، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر پڑھیے اسے 10 بار، کتنی ہو گئی؟ 35۔ پھر سجدے میں جائیے، سجدے والی دعا پڑھ کے پھر یہ 10 بار، کتنی ہو گئی؟ 45۔ پھر سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھ جائیے، پھر 10 بار، کتنی ہو گئی؟ 55۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیے، پھر 10 بار، کتنی ہو گئی؟ 65۔ پھر جب دوسرے سجدے سے اٹھیں گے تو بیٹھیں، پہلے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں، پہلے 10 بار یہ دعا پڑھیں اور پھر بغیر اللہ اکبر کہے کھڑے ہو جائیں۔ یہ یاد رکھنا ہے بھائی، پہلی رکعت کے بعد میں آپ نے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ابھی نہیں کھڑے ہونا، یہاں پہلے بیٹھنا ہے، 10 بار پڑھنا ہے اور پھر بغیر اللہ اکبر کہے کھڑے ہو جانا ہے۔ اور اگر آپ اللہ اکبر کہہ بھی دیں کھڑے ہوتے وقت تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ بھائی 1 رکعت ہو گئی، کتنی بار ہو گئی 1 رکعت میں؟ 75 بار۔ اگر کسی جگہ چھوٹ جائے، جیسے رکوع میں پڑھنی تھی یاد نہیں رہی، تو سجدے میں 20 کر دیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا رکوع میں پڑھنی تھی یاد نہیں رہی تو سجدے میں ڈبل کر دیں، پہلے سجدے میں بھول گئے اگلے میں 20 پڑھ لیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس طرح ہمیں 1 رکعت کرنی ہے۔ اب دوسری رکعت پھر یہی طریقہ، سورہ فاتحہ سورت، اس کے بعد رکوع سے پہلے کتنی بار؟ 15 بار، پھر اس کے بعد میں 10 10 10 اخیر میں، پھر اتحیات میں بیٹھ جائیں، پھر وہاں پر کتنی بار؟ 10 بار۔ لیکن اتحیات کے اندر مسئلہ یاد رکھنا یہ بڑا اہم ہے، جب آپ دوسری اور چوتھی رکعت کی اتحیات میں بیٹھیں گے تو پہلے یہ تسبیح پڑھیں گے پھر اتحیات پڑھیں گے، یعنی اور ساری جگہ پر پہلے آپ نے وہ کام کیے تھے پھر یہ تسبیح پڑھی تھی،
لیکن التحیات میں پہلے کیا پڑھنی ہے؟ تسبیح پڑھنی ہے، پھر التحیات پڑھنی ہے، دوسری میں بھی اور چوتھی میں بھی۔ بھائی یاد ہو گئے سب کو؟ 4 رکعت پوری کر دیجئے، 300 مرتبہ ہو جائے گی نماز پوری آپ کی۔ ایک طریقہ۔ ایک دوسرا اور طریقہ ہے، وہ اس سے تھوڑا سا آسان ہے۔ کیا طریقہ؟ آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں، سمجھیے ذرا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، پھر پڑھیے ثنا، سبحانک اللہم۔ یہ زبان سے نہیں کہا جاتا ثنا، کچھ لوگ اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلے کہتے ہیں ثنا، پھر کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، تو یہ ثنا زبان سے نہیں بولا جائے گا، آپ کو سبحانک اللہم پڑھنا ہے، یہ ثنا کا لفظ نہیں بولنا زبان سے۔ اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھی، اس کے بعد آپ پڑھ لیجئے 15 بار، ثنا کے بعد 15 بار، 15 بار پڑھ کے پھر پڑھیے اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور سورت، اور پھر رکوع سے پہلے پڑھیے وہیں کے وہیں 10 بار اور۔ اب کھڑے کھڑے ہونے کی حالت میں آپ کی ہو گئی کتنی؟ 25۔ باقی سب ویسے ہی جیسے تھا، بس اب ایک جگہ فائدہ ہو جائے گا۔ کس جگہ؟ جب پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کر کے آپ اٹھیں گے، اب آپ کو بیٹھنا نہیں پڑے گا، سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، نہ آپ کو التحیات میں پڑھنا پڑے گا، نہ آپ کو پہلی اور تیسری رکعت میں بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ اس جگہ جو 10 بار پڑھنی تھی وہ آپ نے شروع میں پڑھ دی۔ بھائی میرے سمجھ گئے سب؟ یاد ہو گئے طریقہ؟ اب مجھے سنا دیجیے آپ پہلا والا طریقہ کیا سوچ کے نیت باندھیں گے؟ سب بولیے بھائی، صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ ایسے ہی بتائیے جیسے بتائے، سب سے پہلے اللہ اکبر، اس کے بعد ثنا، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورت، اس کے بعد 15 بار، پھر رکوع میں جانے کے بعد پہلے 10 بار یہ، پھر رکوع کی 3 بار تسبیح۔ صحیح ہے؟ غلط ہو گئے کیا؟ صحیح کیا ہے؟ پہلے رکوع کی تسبیح اور پھر 10 بار یہ، پھر رکوع سے اٹھ کے بولو بھائی 10 بار، سجدے میں 10 بار، سجدے سے اٹھ کے 10 بار، دوسرے سجدے میں 10 بار، پھر دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں اور کتنی بار پڑھیں؟ 10 بار، اور پھر بغیر اللہ اکبر کہے کھڑے ہو جائیں۔ اور جب دوسری اور چوتھی رکعت میں ہو تو پہلے التحیات پڑھیں گے یا یہ تسبیح پڑھیں گے؟ تسبیح پڑھیں گے، التحیات بعد میں پڑھیں گے۔ یہ ایک طریقہ۔ دوسرے طریقہ کا خلاصہ کیا ہے کہ آپ شروع میں ثنا پڑھیں اور ثنا کے بعد 15 بار، ثنا کے بعد 15 بار یہ تسبیح پڑھ لیں، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورت، اور اس کے بعد پھر 10 بار۔ تو اس میں آپ کو پہلی یا تیسری رکعت کے بعد دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا نہیں پڑے گا، اور دوسری اور چوتھی رکعت میں التحیات میں بھی تسبیح نہیں پڑھنی پڑے گی۔ یہ آسانی ہو جائے گی۔ بھائی میرے ہو گئی یاد سب کو؟ پڑھیں گے سب انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ یہ شب براءت کے خاص موقع پر ضرور ادا کیجئے گا یہ نماز۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے، امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا، بعض علماء نے اس حدیث پاک کو ضعیف بھی قرار دیا، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ضعیف حدیث ہونے سے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ فضیلت والے اعمال ہیں، اس میں ایسی حدیثیں قبول کی جاتی ہیں۔ دوسری بات، امام حاکم بڑے درجے کے امام ہیں، انہوں نے تو اس حدیث کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں،
اور انہوں نے نقل کرنے کے بعد میں کہا ہے ھذا اسناد صحیح لا غبار علیہ، فرمایا سند بالکل صحیح ہے، کوئی کمی نہیں ہے اس کی سند کے اندر۔ امام حاکم حدیث کے بڑے امام ہیں، انہوں نے اس نماز کی جو حدیث ہے اس کی سند کو بالکل معتبر قرار دیا ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو اس میں حرج عمل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا، بینیفٹ سن لیجئے، حضور نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ عباس اگر ہو سکے تو اس نماز کو روز پڑھا کرو، لیکن ظاہر سی بات ہے روز کہاں وہ پڑھنا تھا، بلکہ وہ پڑھ بھی لیتے تو ہم نے کہاں پڑھنا تھا روز۔ حضور علیہ السلام نے آگے کہا روز نہیں تو ہفتے میں نہیں تو مہینے میں نہیں تو سال میں ایک بار پڑھ لیا کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ شب برات کا یہ موقع آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ عبادت کرنی بھی ہے، تو اس میں ہم انشاءاللہ اس نماز کو ادا کریں۔ فضیلت سن لیں، حضور نے فرمایا فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلَ رَمَلِ عَالِجٍ، فرمایا اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے لَغَفَرَهَ اللَّهُ لَكَ، اللہ انہیں بھی معاف فرما دے گا۔ اس نماز کی فضیلت، ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہوں گے اللہ معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت! ایک حدیث میں تو ہے کہ چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے چھوٹے تو سمجھ میں آتا ہے، بڑے بھی ہوں گے، آپ دل میں توبہ کی نیت کے ساتھ پڑھیں، اپنے گناہوں پہ ندامت کے ساتھ پڑھیں، یہ نیت کر کے پڑھیں کہ میں نے جتنے گناہ کیے ہیں میں ان پہ شرمندہ ہوں، آگے سے میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور توبہ کی نیت بھی کریں تو انشاءاللہ ہمارے بڑے گناہ بھی اس کی برکت سے سارے معاف ہوں گے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے جو صلاۃ التسبیح یہ نماز ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے۔ میں نے اس خاص موقع سے یہ نماز بتائی ہے تاکہ ہم اور آپ عمل کریں۔ آخری چیز جو ہمیں سمجھنی ہے، کیا وہی بات جو سب سے اہم ہے، ہمارے یہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں کیا جھڑتے ہیں؟ پتے۔ بس جس کا نمبر آنا ہے نا اس کا پتہ گر جائے گا۔ پچھلی مرتبہ شب براءت پر جلسے رہتے، بیانات میں ان میں لگا رہا، اس کے بعد گھر پہنچا تو تھوڑی دیر میں اپنی اس میں لگا کہ ہم بھی کچھ کر لیں۔ میں بیٹھا، ایک بندے کی کال آئی، ایک بار نہیں اٹھائی، 2 بار 3 لگا پڑا، پھر میں نے اٹھایا اسے، میں نے سوچا شاید کچھ زیادہ ہی مسئلہ نازک ہے، گھبرا رہا، جی ایک بات پوچھنی، میں نے کہا بتائیے، کہ میں ابھی جا رہا تھا، ایک پیڑ کے نیچے سے میں گزرا، میرے سر پہ پتہ گرا ہے، بس اب اس کی جو حالت تھی نا وہ آپ سمجھ سکتے۔ میں نے کہا بھائی تیرے تو سر پہ ہی گر گیا، بہت ہی مسئلہ نازک ہے، کر عبادت جم کے۔ اب تو بندہ مطلب گھبراتا ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے، یہ پتے کیوں گریں گے؟ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ہمارے جانے کا ٹکٹ طے کر دیا۔ فرشتہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نا تبھی لکھ دیتا ہے کہ یہ جائے گا کب۔ میں کہا کرتا ہوں انسان نے ملک میں انٹری بعد میں کی ہے، جانے کا ویزا پہلے لگا دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں پتے گریں گے پھر کہ پتے گر رہے ہیں؟ پتہ نہیں کس نے چلا رکھا ہے یہ مسئلہ۔ تو پتے وتے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ دوسری بات، کیا اس رات میں یہ سب کام ہوتے ہیں؟ فیصلے موت و حیات کے اور یہ ساری چیزیں قرآن پاک کے اندر اللہ کا یہ ارشاد ہے۔ میں اس کا علمی تجزیہ مختصر سا آپ کو سنا دوں، یاد رکھیے گا۔
قرآن میں 25ویں پارے میں سورہ دخان کے اندر اللہ کا یہ ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن کو ایک برکت والی رات میں اتارا۔ اور آگے اللہ فرماتے فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، ہر فیصلہ اسی رات میں کیا جاتا ہے جس رات میں قرآن اترا۔ یہ قرآن میں ہے یہ بات۔ اور 30ویں پارے میں اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے یہ قرآن شب قدر میں نازل کیا۔ سورت آپ کو یاد ہوگی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ تو آپ خود عربی سمجھ رہے ہوں گے کہ شب قدر میں قرآن اترا، اور جس رات میں قرآن اترا اسی رات میں سارے فیصلے اللہ فرماتا ہے۔ لہذا فیصلوں کی جو اصل رات ہے وہ کون سی رات ہے؟ شب قدر ہے، شب براءت نہیں ہے۔ قرآن سے بھی ثابت ہے، اور اس کی شرح میں بے شمار علماء کے اقوال ہیں۔ ایک دو سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں، کہتے یکتب من ام الکتاب فی لیلۃ القدر، اللہ کے یہاں جو سارے فیصلے لکھے ہوئے ہیں وہاں سے دنیا کی جو کتاب ہے اس میں لکھ کر کے جو دیے جاتے وہ کب دیے جاتے ہیں؟ فرمایا شب قدر میں، ما یکون فی السنۃ من رزق، جس کو بھی جو روزی ملنی ہے، او موت او حیات، یا موت اور زندگی، او مطر یا بارش، حتی یکتب الحاج، فرمایا یہاں تک کہ یہ بھی لکھا جاتا ہے اس سال فلاں فلاں بندہ حج کرے گا۔ یہ ساری چیزیں جو کی جاتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر ہیں قرآن کے فرماتے ہیں فی لیلۃ القدر، شب قدر میں ہوتی ہیں۔ لہذا یہ بندے کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بڑے بڑے ائمہ، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی نے آ کر پوچھا کہ کیا شب قدر ہر رمضان میں ہوتی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں ہر رمضان میں ہوتی ہے، اور آگے کہا کہ وہ ایسی رات ہے جس میں اللہ سارے فیصلے فرماتا ہے۔ حضرت حسن بصری بھی یہی بات فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے علماء، علامہ بغوی رحمہ اللہ، علامہ زمخشری رحمہ اللہ، اور ہمارے علماء میں حضرت تھانوی، حضرت مفتی شفیع صاحب وغیرہ، سب کا رجحان اسی بات پر ہے کہ یہ فیصلوں والی رات شب قدر ہے، شب براءت نہیں ہے۔ اور قرآن میں جب صاف ہے، شب براءت کے بارے میں صرف ایک روایت ہے، اور وہ کس کی ہے؟ ایک تابعی ہیں حضرت اکریمہ۔ کیا نام بتایا؟ اکریمہ۔ حضرت اکریمہ فرماتے ہیں کہ اس مبارک رات سے مراد شب براءت ہے، ان کے علاوہ یہ بات کسی نے نہیں کہی۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے علماء کا کہ بھائی جو قرآن کی بات ہے، جو تمام صحابہ کی رائے ہے، تمام علماء کی رائے ہے، آپ اسے لیجئے۔ ایک تابعی نے اگر کوئی ایک بات کہی ہے اس کی وجہ سے آپ ساری چیزوں کو تھوڑی نہ آگے پیچھے کریں گے، لہذا وہی بات مضبوط ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ دونوں کو لے لو، یہ کہہ دو کہ شب برات میں فیصلے ہوں گے اور شب قدر میں وہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جائیں گے۔ مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں بھی یہ بات لکھی کہ یہ بات کہی جا سکتی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ بھائی اگر یہ بات کے فیصلے ہوتے یہ تو قرآن میں آ گئی شب قدر میں، اور یہ بات کے فیصلے شب برات میں ہوتے نہ تو یہ قرآن میں آ رہی نہ کسی مضبوط حدیث میں آ رہی، صرف ایک تابعی کا قول ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہو کہ بھائی ہم اس قول کو نہیں لیتے، ہمارے لیے وہی بات معتبر ہے جو صراحت کے ساتھ کہاں آئی ہے؟ قرآن پاک میں۔ لہذا فیصلوں والی رات کون سی رات ہوئی؟
شب قدر کی شب برات نہیں ہے، ہاں یہ مغفرت والی رات بے شک ہے۔ اس رات میں عبادت کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول کر کے مغفرت فرمائے گا۔ اور اگلے دن اگر ہمت ہو تو روزہ رکھیے، اس روزے کا رکھنا صرف ہمارے لیے مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب بہتر ہے، سنت کے درجے میں نہیں ہے، کیونکہ جو حدیث ہے وہ زیادہ مضبوط نہیں ہے، اس وجہ سے علماء نے اسے صرف مستحب قرار دیا۔ تو یہ الحمدللہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہو گئی ہیں، مضامین سارے عرض ہو گئے، آیات بھی مکمل ہو گئی، آنے والے موقع کی وضاحت بھی ہو گئی۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ ہم سب کو یہ صحیح انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت اور عبادت کے اہتمام میں لگنا نصیب فرمائے۔ دعائیں کیجئے گا اپنے لیے، پوری امت کے لیے، بڑی ضرورت ہے امت کو اس وقت میں دعاؤں کی، ہر ایک کے لیے، اپنے لیے، امت مسلمہ کے حق میں، اور جو مخصوص آپ دعائیں فرمائیں ان میں ہمیں بھی یاد رکھیے، اور خاص دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے تمام عالم اسلام کے لیے، سب کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے افراد دنیا سے جا چکے، انتقال کر چکے، ان کے لیے دعائیں کیجئے، مغفرت کی دعائیں کیجئے۔ یہاں پر بھی اطلاع دی تھی، مسجد ہی کے قریب میں یہاں حضرت مولانا یعقوب صاحب رہتے ہیں، ان کے صاحبزادے کا بھی ایک دم جوانی میں انتقال ہو گیا، مفتی اسلوب صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے لیے بھی، اور بھی جو بھی ہمارے اعزہ سب دنیا سے گئے ہیں، سب کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ سب محتاج مغفرت ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اعزہ قارب دنیا سے نہ گئے ہوں۔ تو ہمیں سب کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے لیے بھی کرنی ہے، کیونکہ مغفرت کی رات ہے۔ کریں گے سب انشاءاللہ اہتمام، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ باہر نہ پھریں، روڈوں پہ نہ گھومیں، بنا وجہ کی تفریح بازی نہ کریں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، عبادت کریں جتنی ہو اور پھر سو جائیں۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ بھی پڑھ لیجئے، انہوں نے بھی درخواست کی تھی، ان کے لیے بھی ایصال ثواب ہو جائے گا، اور بھی اپنے تمام انتقال کیے گئے لوگوں کی طرف سے پھر دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسیح الدجال۔ یا اللہ اس وقت میں ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا اور جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جتنی باتیں اس مجلس کے اندر سنائی گئی ہیں، کہی گئی ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی ہمت عطا فرما۔ یا اللہ جو آپ کی مرضی کے خلاف چیزیں ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم جب تک دنیا میں ہیں اسلام پہ قائم رکھنا، اور جب آخری وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اللہ کوئی بھروسہ اس کا نہیں ہے، ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ اللہ جب تک بھی ہے اسلام پہ رکھنا، اسلام پہ قائم رکھنا۔ اللہ سب سے پیاری نعمت ہمارے پاس ایمان کی ہے، اللہ اس کی ہماری حفاظت فرمانا۔ یا اللہ جب وقت آخری آئے اسی پر خاتمہ فرمانا۔ یا اللہ ہمارے جتنے اعزہ اقارب رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما۔
یا اللہ جن احباب نے خاص دعائے مغفرت کے لیے کہا ہے، اللہ ان احباب کے لیے دعائے مغفرت میں حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو یہاں مفتی صاحب کا انتقال ہوا اور اس کے علاوہ ہم تمام لوگوں میں جس کے اعزا اقارب جن جن کا بھی دنیا میں انتقال ہو چکا ہے، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ آنے والی یہ مبارک رات ہم سب کے لیے نجات اور مغفرت والی بنا، اللہ بخشش والی بنا، اللہ ہم سب کو اس میں نجات عطا فرما۔ میرے مولا کریم، یا اللہ جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں سب کو امن و امان عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو آگے آنے والا رمضان ہے، اللہ یہ ہمارے فلسطینی بھائیوں پہ آسان فرما۔ اللہ پچھلا رمضان بھی جنگ کی نظر ہو گیا، اللہ یہ آگے آنے والا رمضان ان کے لیے بہاروں والا بنا، اللہ آگے آنے والی عید ان کے لیے صحیح معنی میں عید بنا۔ اللہ ظالم کو اپنے ظلم سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنی باتیں یہاں سنائی جا رہی ہیں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ جانتے ہیں ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا، مسئلے سمجھنا سمجھانا صرف دین کی محبت میں ہے، اللہ اسے قبول فرما، اللہ اسے قبول فرما، اللہ اسے نجات کا ذریعہ بنا، یا اللہ انہیں مغفرت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جس کی جو بھی اپنی ضرورت ہے اپنے غیب کے خزانوں سے سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما۔ میرے مولا کریم، وقت کی وجہ سے ہم اور درخواستیں نہیں رکھ سکتے، لیکن اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو ہم مانگ نہ سکے بغیر مانگے وہ سب بھی نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔